السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں جانان کی 4 ایپیسوڈ۔ نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور بیک ٹو بیک ایپیسوڈز آئیں گی، تو یقیناً سب ٹھیک ہوں گے اور ایپیسوڈ کا بے صبری سے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ سب جاگ جائیں کیونکہ ناول ہونے والا ہے اب اصل دھماکہ۔ تو آج ہے 4 ایپیسوڈ، تھوڑی سی پچھلی ایپیسوڈ سے لانگ ہے، لگ بھگ 5000 ورڈز ہیں، تو یقیناً آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 4، ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ جاسم کو گئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے جب وہ جسم میں ہوتی عجیب بے چینی پر کسمساتی ہوئی جاگ گئی۔ اس کا جسم یوں تھا جیسے تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا ہو۔ اندھیرا کمرہ، نیم بند کھڑکی سے آنے والی ہلکی روشنی میں گھٹن کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہرمل کا جسم پسینے سے تر، بال بکھرے اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے کسی نے رگوں سے جان نچوڑ لی ہو۔ وہ ہامتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری، کاؤچ پر رکھے بیگ کی طرف بڑے بیگ کی زپیں کھول کھول کر ٹٹولنے لگی۔ ہر لمحہ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ رکی، بیگ کا اندرونی حصہ پلٹ کر دیکھا، خالی۔ سانس ایک پل کو رکی، پھر بے قابو ہو گئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے دوبارہ ٹٹولا، مگر وہاں صرف ایک چھوٹی سی مڑی ٹڑی پرچی پڑی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے پرچی کھولی۔ جاسم کی بھاری لکھائی میں صرف ایک سطر لکھی تھی: آئس کو پانی میں بہا دیا، کچھ برا کیا تو انجام بھیانک ہوگا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرو ہرمل۔ ہرمل کی سانس پھٹ گئی، پرچی زمین پر گرائی اور ایک بھیانک گلے سے نکلی ہوئی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ اس نے دیوار پر مکے مارے، کرسی کو الٹا دیا اور بے بسی میں زمین پر گر کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر کراہنے لگی۔ اس کا جسم تڑپ رہا تھا جیسے اندر کی رگیں آگ میں جل رہی ہوں۔ لب خشک ہو چکے تھے، زبان منہ میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت کسی جنگلی جانور کی مانند ناچ رہی تھی۔ جاسم، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، دے دو بس ایک بار، وہ پاگلوں کی طرح سسک کر چیخ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا لیکن اس کے پیروں کی بے رب تھر تھراہٹ اور دیواروں سے ٹکراتی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی تھی، جہاں سکینہ اور اس کا شوہر بے بس کھڑے تھے، کیونکہ ابھی وہ ہرمل کے کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہرمل کے لیے دنیا میں بس ایک چیز اہم تھی: آئس، اور اس کی غیر موجودگی اس کو پاگل پن کے دہانے پر لے جا رہی تھی۔ جب بھی وہ آئس کا نشہ کرتی تو اسے ہر تکلیف بھول جاتی تھی، اس کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جب آغاز میں اس نے آئس لینا شروع کیا تو خوشی کے ہارمونز کا اب نارمل انداز میں بڑھنا اسے پرسکون کر دیتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ خوشی اور لذت کم ہوئی تو وہ آئس کی زیادہ مقدار لینے لگی۔ اسے سکون کی نیند کے لیے بھی آئس درکار ہوتا۔ وہ خود کو نقصان دینے لگتی جب اسے یہ نشہ نہ ملتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی بری عادت تھی تو غلط نہ ہوگا۔ آئس نشہ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے منشیات لگتا بھی نہیں، اور اس میں کوکین، چرس، ہیروئن کی طرح کوئی بدبو بھی نہیں ہوتی۔ اس کی کرسٹل شکل اور بے بو حیثیت نے اس نشے کو دنیا بھر میں مقبولیت بخشی۔ خاص طور پر طلبہ و طالبات اور نوجوان ہنرمند طبقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ دفتروں، بازاروں، دوستوں کی محفلوں سے نکل کر یہ نشہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں تک پہنچ کر لاکھوں طلبہ و طالبات کو اپنا غلام بنا چکا ہے۔ لوگ اس کی آڑ میں اپنا ڈپریشن چھپا رہے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل نہیں جانتی کہ یہ انسان کو کس طرح سلو پائزن کی طرح موت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانے کے برابر ایک کرسٹل کی قسم کی سفید چیز ہوتی ہے جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ ان کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسے انجیکشن کے ذریعے سے بھی جسم میں اتارا جاتا ہے، اور ہرمل کئی سالوں سے اسے انجیکشن کے طور پر لے رہی تھی، اور اب وہ اس کی اتنی عادی تھی کہ ایک بڑی مقدار جب تک انٹیک نہ کرے سے اثر ہونا ختم ہو گیا تھا۔
منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث موت کے سوداگروں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے جدید لیبارٹریاں بنا رکھی ہیں، جہاں وہ دن رات نت نئے اقسام کے نشے تیار کروانے میں مصروف رہتے ہیں۔ آئس نامی نشے کی تیاری بھی ایسی ہی کسی موت کی لیبارٹری کی کارستانی ہے جس نے اس دوا میں مزید خطرناک کیمیکلز کی آمیزش سے اسے انتہائی خطرناک، زہریلا لیکن بظاہر بے ضرر دکھنے والا نشہ بنا دیا۔ اور اسلام آباد میں ایسی صرف ایک خفیہ لیبارٹری تھی جو ولی عقاب سکندر کی ملکیت تھی۔ ہائی ریٹڈ میڈیکل ڈرگز کے کاروبار کا بادشاہ اس کے لوگوں کی نگرانی میں ہی آئس تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے اس لیبارٹری میں آئس بنانے کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ آئس نشے میں میتھامفیتامین نامی مہلک دوا کو دیگر خطرناک کیمیکلز کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ دوا انتہائی آلودگی کے لیے کسی خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا مریض کو کچھ دیر کے سکون کے لیے دی جاتی ہے، اور اس کا کام صرف دماغ کو کچھ دیر کے لیے تھپک کر سلا دینا ہے، جس سے مریض کچھ دیر کے لیے درد و اذیت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرگ اگر صرف اسی لیگل کام کے لیے استعمال ہو تو دوا ہے، مگر یہ نشے کے طور پر زیادہ پسند کی جا رہی تھی، اور یہ اللیگل تھا۔ اسے ایز اے دوا بنانے کا ولی خواب سکندر کے پاس طبی اور حکومتی اجازت نامہ تھا، لیکن وہ اللیگلی بھی یہ کام کرتا رہا تھا کیونکہ اس میں بہت پیسہ تھا۔ لیکن جب اسے لگ بھگ 1.5 سال پہلے یہ علم ہوا کہ ہرمل جس نشے کی عادی ہو گئی، اس کے علاوہ بھی کئی معصوم لوگ اس کا شکار ہو گئے، اس کے بعد سے اس نے اپنا اللیگل دندہ بند کر دیا تھا۔ وہ آئس کے عادی افراد کا مفت علاج کروا رہا تھا۔ کئی ہاسپٹلز میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ تھا جو صرف آئس کے نشے کے عادی افراد کی مدد کے لیے بنایا گیا، اور ولی خواب سکندر ہر ماہ ان ڈپارٹمنٹس کو فنڈنگ کرتا تھا، لیکن بے بس اتنا کہ ہرمل کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام سپلائرز کو بھی منع کر دیا تھا کہ آئس کہیں بھی بہت مجبوری کے علاوہ ڈلیور نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح آئس وہاں سے لیگلی بھی نکل ہی جاتا۔ مختلف ہوٹلز، کلبز اور یونیورسٹیوں کی کینٹینز میں آئس کی خرید و فروخت جاری تھی، اور فی الحال عقاب اسے اپنے ہی ہاتھوں پھیلائے ناسور کی روک تھام میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے آئس کہاں سے ملا؟ وہاب سکندر کے خاص آدمی دلاور نے چاروں آئس کے سپلائرز کو پکڑ کر وہاب سکندر کے ویئر ہاؤس لایا تھا۔ سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی تھیں، آج ان کی خیر نہیں تھی۔ چاروں کو استبل کے قریب کھڑا کروائے خود ولی خواب سکندر ان کے سامنے کھڑا جبڑے بھینچ کر آیا۔ وہ لمبے قد کا مالک تھا، چوڑے شانے اور مضبوط ساخت والے جسم کے ساتھ، جیسے قدرت نے اسے قیادت کے لیے تراشا ہو۔ گندمی مگر شفاف رنگت جس پر دھوپ کی ہلکی سی چھاپ ایک مزید گہرا تاثر پیدا کرتی ہے۔ چہرہ تراشیدہ سنگ مرمر کی مانند تیکھے خدوخال لیے ہوئے، سیدھی ناک، مضبوط جبڑا، اور ہلکا مگر واضح ڈمپل جو صرف نایاب مسکراہٹ کے وقت ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں، ایسی جن میں دیکھنے والا اپنا عکس بھول کر خود کو بڑا ہوا محسوس کرے۔ نگاہ میں وقار اور جلال کا امتزاج ہلکورتا تھا۔ وہ جانتا ہو کہ ہر فیصلہ اور ہر قدم اسی کا ہی آخری لفظ ہوگا۔ بال ہمیشہ نفاست سے سنوارے ہوئے، قدرے گھنے اور سیاہ، اور چہرے پر داڑھی کی مانند فیشل ہیئر جو اس کی مردانگی کو نکھارتے تھے، جاہو جلال میں اضافہ کرتے۔ ولی عقاب سکندر کی شخصیت کا سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ وہ صرف اپنی خاموش موجودگی سے محفل پر گرفت جما لیتا ہے۔ اس کے قریب کھڑا ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے ہے جو طاقت، عقل اور وقار کا چلتا پھرتا مظہر ہے۔ سائیں ہم میں سے کسی نے ان کو آئس فراہم نہیں کیا، کسی ڈونا کیفے میں سپلائی ہوئی ہے، کوئی لیبارٹری کا آدمی غداری کر رہا ہے۔ ان چار میں سے ایک نے پوری صداقت سے جواب دیا۔ اوہاب کے یہ چار لوگ اس سے جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسے یقین تھا، لیکن جب سے جاسم نے اسے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ رات آئس کا نشہ کر کے اور خرید کے لائی، تب سے عقاب کے سینے میں آگ لگی تھی۔ جاسم نے جانے سے پہلے بقیہ آئس ضائع کر دیا تھا، لیکن وہ جو لے چکی تھی اس کے بعد اسے اس کی شدید طلب جاگنے والی تھی۔ بالکل سائیں، جب سے آپ نے لیگل سپلائی سے منع کیا ہے ہم نے کسی سے ڈیل نہیں کی۔ لیبارٹری میں کوئی ایسا ہے جو آئس کو باہر بیچ رہا ہے۔ ایک اور اپنی صفائی میں منمنایا، جبکہ بقیہ دو کی طرف عقاب سکندر کا سخت نگاہوں سے دیکھنا ہی کافی تھا۔ ٹھیک ہے، جا سکتے ہو تم چاروں۔
اور آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ چاروں جان بخشی پائے فوراً وہاں سے غائب ہوئے۔ اب صرف مؤدب انداز میں کھڑا دلاور رہ گیا۔ مجھے اس غدار کا جلد از جلد پتہ چاہیے دلاور، لیبارٹری کا عملہ بدلو یا جو چاہے کرو، دوبارہ ایسا نہ ہو، سمجھ گئے؟ اور آپ کے سرد حکم پر دلاور نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ جی سرکار، ایسا ہی ہوگا، اب بے فکر ہو جائیں۔ دلاور بھی حکم کی تعمیل کا کہے وہاں سے گیا تو ولی خواب سکندر نے بے چینی کے سنگ اپنا سینہ سہلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا آئس نہ ملنے پر ہرمل کی کیا حالت ہوگی۔ وہ یتیم پیدا ہوا تھا، بابا اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر گئے اور والدہ انہوں نے اکیلے خواب کی پرورش کی۔ اسے پڑھایا لکھایا، وہ بہت ذہین اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھتا تھا۔ میڈیکل کی تعلیم اس نے اسکالرشپ اور پارٹ ٹائم جاب کر کے حاصل کی۔ فارماکولوجی کی ڈگری کے ساتھ وہ گولڈ میڈلسٹ بھی تھا، لیکن اتنا سب کر کے بھی وہ اپنی ماں کو کینسر جیسی موذی بیماری سے نہیں بچا سکا تھا۔ اس نے ماں کو بچانے کی ہر کوشش کی، لیکن ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد خواب سکندر نے کینسر کے پیشنٹس کے لیے دوائیات بنائی، انہیں بہت کم قیمت پر مارکیٹ میں متعارف کروایا، لیکن وہ سب بھی پہلی اور دوسری سٹیج تک ہی کارآمد تھی۔ آج اس کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، لیکن اس کے پاس نہ ماں کا ساتھ رہا، نہ ہی اس لڑکی کا جس سے خواب کو کسی ایسے لمحے محبت ہوئی جب وہ اپنے وجود کو نوچ کر ہسپتال پہنچ گئی۔ ان دنوں خواب کی والدہ ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اور تبھی جاسم اور خواب کی دوستی کا آغاز ہوا۔ وہ بھی خواب سے پہلے دوستی کے لفظ سے انجان تھا۔ ہاں، ہسپتال میں گزرے وہ چند دن خواب کے لیے سب تھے کہ اسے دوست بھی ملا اور محبوب بھی، لیکن خواب سکندر ہرمل کو جاسم کی بہن سمجھتا رہا، کیونکہ وہی ان سارے دنوں ہرمل کے ساتھ رہا تھا، اور پھر اسے پتہ چلا وہ تو جاسم کے نکاح میں ہے۔ تڑپ اٹھنا کسے کہتے ہیں، اس روز خواب سکندر کو پتہ چلا۔ وہ جو اپنی ماں کی تکلیف بھول کر ہرمل کو چاہنے، اسے سمیٹنے کے خواب دیکھ رہا تھا، سب ٹوٹ گئے۔ حالانکہ جاسم نے اسے اپنی کہانی بتائی کہ کس طرح ان کا بچپن میں نکاح کروایا گیا، اور ہرمل کی یہ حالت بھی بتائی۔ وہ لڑکی کبھی کسی سے اٹیچ نہیں ہوئی تھی، وہ سب کو ایک ہی لیول پر رکھتی تھی، لیکن پہلی بار اسے ایسا لگا وہ جینا چاہتی ہے اس شخص کے ساتھ جو ماں کھو رہا ہے۔ لیکن ہرمل نے جب اپنے وجود کو دیکھا، اپنی حیثیت دیکھی، تو دل میں جنم لیتی محبت کی کومپل وہیں اکھاڑ دی، پر یہ محبت نامی خودرو امر بیل اس کے وجود سے جکڑنے لگی۔ اور خواب کو جب ہر چیز کا علم ہوا، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اور خواب کی ماں مر گئی، ہرمل بھی ڈسچارج ہو گئی، اور یوں جاسم نے ہر چیز چھوڑ کر خواب کو اس کمزور لمحے سہارا دیا۔ وہ 40 دن تک خواب کے ساتھ اس کے گھر رہا، اسے ہر طرح سنبھالا، اور یہ تک کہا کہ وہ ہرمل کو اس کے حوالے کرے گا۔ سب ٹھیک تھا۔ خواب کی درد بری زندگی میں جاسم ہرمل کو شامل کر کے کچھ درد کا مداوع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خواب کی محبت یک طرفہ نہ تھی۔ ہرمل کئی بار نشے میں یہ راز جاسم کے آگے کھول چکی تھی کہ وہ خواب کے ساتھ چند سانسیں لینے کے بعد مر جائے گی، لیکن جاسم چاہتا تھا وہ دو نہ مرے۔ اس کے لیے ہرمل بھی عزیز تھی، کیونکہ اسے ہرمل پر شدید ترس آتا تھا۔ اسے خواب پر بھی ترس آیا جب اس کی ماں بھی چلی گئی۔ خواب کو منانا ایک بڑا ٹاسک تھا، کیونکہ وہ اپنے جذبات اپنے دل میں دفن کر کے جینے والا انسان تھا۔ وہ جاسم سے 5-6 سال بڑا بھی تھا۔ جاسم نے بہت دن لگا کر خواب کو منایا کہ وہ ہرمل سے خود بات کرے، اسے بتائے کہ وہ ناجائز ہے، تب بھی خواب اس سے پیار کرتا ہے۔ ایسا ہوا بھی، لیکن ہرمل نے اس شخص سے محبت کے باوجود اسے دھتکار دیا، کیونکہ وہ خود کو کسی مرد کے لائق نہیں سمجھتی۔ اس نے خواب کو قسم دی اپنی کہ کبھی اس کے سامنے دوبارہ نہ آئے، اور ہرمل کی یہ ضد پچھلے 6-7 سال سے قائم تھی، اور وہ خواب کی جان سولی پر ٹنگی تھی۔ جاسم بے بس تھا۔ جاسم کا مزاج کبھی عورت ذات کا دل دادا رہا ہی نہیں تھا۔ اسے ہرمل کی فکر تھی کہ وہ بے موت نہ مرے۔ اس کے لیے اس شخص نے ہر کوشش کر لی تھی، لیکن جب قسمت میں ہی نہ ہو تو کوئی کتنا ہی کسی کو جوڑ سکتا ہے۔ اب ہرمل خود کو ختم کرتی جا رہی تھی، اور خواب سکندر اپنی دی قسم پر ڈٹا تھا کہ جب تک ہرمل اسے پکارے گی نہیں، وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ نہ جانے ان کے مقدر میں کیا تھا، لیکن ابھی تو بس تکلیف ہی تکلیف تھی۔ شازیل اور رگزئی نے ہرمل کی ذات کو مسخ کر دیا تھا۔ اگر اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ مار دیا جاتا تو شاید کہ ہرمل پر رحم ہوتا، کیونکہ اس کی زندگی گالی اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہی تھی۔
لگ بھگ رات کے 12:15 تک جاسم اور اگزئی کی سیاہ ہنڈائی ٹیکسن اور اگزئی حویلی کے تحت نگاہ پھیلے وسیع پورچ میں رکی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا اور ایک گارڈ کندھے پر رائفل سنبھالتا اور درست کرتا جاسم کی جانب لپکا، جو گاڑی کا ڈور کھولے نکلا جب اس نے کال ریسیو کی تھی۔ بولو کاشف۔ جاسم نے گاڑی کی چابی گارڈ کے سپرد کرتے سے جانے کا اشارہ کیا۔ خود بھی فون کان سے لگائے وہ حویلی کے داخلی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ ہرمل بی بی آدھے گھنٹے سے چیخ رہی ہیں۔ سکینہ کو تو ڈر لگ رہا ہے اندر جانے سے۔ کیا کریں سائیں؟ کاشف کی مسکین اور تھکی آواز فون کے پار سے امڈی۔ جاسم کے قدم تھمے۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے کی پور سے کن پٹی سہلائی۔ اسے اندازہ تھا ہرمل کی اس حالت کا۔ ٹھیک ہے، میں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، وہ ایک فیمیل ڈاکٹر ہے، اسے بلا لو، وہ ہرمل کو سکون کا انجیکشن لگا دے گی جس سے وہ آرام میں آئے گی۔ سکینہ کو کہنا اسے کھانا کھلا دے، پھر وہ آرام سے صبح تک سو جائے گی۔ جاسم کی تاکید پر کاشف نے فوری سر ہلایا۔ جاسم نے کال بند کی اور کاشف کو ایک ڈاکٹر کا نمبر بھیج دیا۔ خود وہ عجیب سی گھٹن محسوس ہونے کے باوجود حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ مین ہال اور سب کے بیٹھنے کی جگہ پہنچا ہی کہ وارث اور اگزئی کو اضطراب کے سنگ یہاں سے وہاں چکر کاٹتا دیکھے اس کو عجیب سی گھبراہٹ گھیر گئی، کیونکہ فرساد اور اگزئی اور سدرا صاحبہ بھی وہیں تھے، جبکہ نوراب اور شاہ زیب موجود نہ تھے۔ نوراب نے دوسری چابی سے ایما کا کمرہ کھلوایا تھا، لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ کے اثر میں بے ہوش ملی تھی۔ تب سے نوراب اس کے پاس ہی تھی۔ سب خیریت ہے بابا؟ انا جان، کاکا جان، آپ اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ جاسم کی فکر و پریشانی بڑی، جبکہ فرساد اپنی جگہ سے اٹھے اور جاسم کی جانب بڑھے۔ ہرمل کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی جاسم اور اگزئی؟ دادا جان کے سوال پر جاسم نے حفیف سی نظر چرائی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو فارم ہاؤس ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرا خاص آدمی کاشف ہے وہاں اور اس کی بیوی بھی، آپ فکر مند نہ ہو۔ جاسم نے نظریں چرا کر جیسے بتایا۔ فرساد کا کلیجہ منہ کو آیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جاسم کس طبیعت خرابی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا کیا، ویسے بھی وہ تمہارے دوسرے نکاح پر پاگل ہو جاتی۔ فرساد اور اگزئی کے منہ سے نکلتی اس بات پر جاسم کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ وارث اور اگزئی بھی اذیت سے جبڑے کس گئے، جبکہ سدرا نے بس ایک درد بری نظر جاسم پر ڈالی اور وہاں سے تھکے تھکے قدموں کے ساتھ چلی گئی۔ دوسرا نکاح؟ میں پہلے سے تنگ ہوں، آپ دوسرے کی بات کر رہے ہیں کاکا جان۔ ہوا کیا ہے بابا، کچھ بتائیں گے آپ مجھے یا نہیں؟ جاسم نے دونوں بابا اور دادا کو الجھ کر دیکھا، جبکہ اس بار وارث اور اگزئی بولے اور پتھرا جانے کی باری جاسم کی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا تھا، بس آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اور اگر میں یہ فیصلہ نہ مانوں؟ جاسم نے اسی اذیت سے بابا جان کی جانب دیکھا۔ ماننے کی ضرورت بھی نہیں، ایما کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اسے آفریدیوں کے سپرد کر دیں گے۔ وارث اور اگزئی نے جیسے بات ہی حقارت سے ختم کر دی، جس پر فرساد اور اگزئی اور جاسم دونوں نے دکھ سے وارث اور اگزئی کو دیکھا۔ میں آ کر بتاتا ہوں، پہلے میں ایما کو دیکھ لوں۔ جاسم نے فی الحال کوئی جواب نہ دیا اور وہ بابا اور دادا کو وہیں چھوڑتا سیدھا ایما نور کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، جس سبب نوراب جو رو رو کر نڈھال ہوئے ایما کے تپتے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی، اٹھ بیٹھی۔ اجازت ملتے ہی جاسم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ نوراب نے ایک درد بری نظر جاسم پر ڈالی۔ وہ تمہارے بابا اسے ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ جاسم، یہ تو پہلے ہی آتی مر گئی، ایسا ظلم مت ہونے دو اس کے ساتھ بچے، میں تم سے التجا کرتی ہوں، اس یشما سے نکاح کر لو تو۔ نوراب کے سسکنے کو توجہ نہ دیے وہ بس فکر سے ایما کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھے اس کا بے جان ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تھا۔ سما گولا خور، وہ اتنی معصوم سی جان اتنے بڑے درد سے گزاری گئی، یہ سوچنا بھی جاسم کو درد دے رہا تھا۔ بھلے آفریدی خاندان نے اپنا وارث کھو دیا ہو، لیکن ایما نے اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا تھا، وہ بھی اتنی ہی اذیت میں تھی جتنی حیران آفریدی کو دی گئی تھی۔ جاسم، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں اپنے بچوں کے بچاؤ کی، تمہارا ایک نکاح کرنا میرے دونوں بچوں کو بچائے گا۔ زارون نے یہ سب بس غصے میں کر دیا، تمہیں پتہ ہے وہ کتنا پاگل ہو جاتا ہے، اسے اس کا افسوس ہوگا تبھی چھپ گیا کہیں ڈر کر، تم بڑے بھائی ہو ان دو کے،
تم بچا لو ان کو، تم نکاح کر لو اس لڑکی سے جاسم۔ نوراب اور اکزئی کی سسکیاں منتیں اس وقت جاسم کا کلیجہ چبا رہی تھی، لیکن وہ بس ایما کے لیے اذیت میں تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میری بہن کو کوئی مزید اذیت نہیں دی جائے گی، اس کے پاس رہیں گی، خود کے ساتھ کچھ نہ کر پائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ جاسم نے جھک کر ایما کے گرم ماتھے پر لب رکھے کہ حفاظت کا احساس اس بے خبر وجود میں اتارتا ہوا وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈھک برتا کمرے سے نکلا تو نوراب کی سسکیاں بھی تھم گئی۔ رو کر انہوں نے اپنے بچوں کا دفاع جو کر لیا تھا۔ فرساد اور اکزئی کی طبیعت کچھ اچھی نہ تھی، تبھی وارث اور اکزئی بابا کو کمرے میں چھوڑ آئے۔ مورے اور بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے بنا واپس آئے تو جاسم بھی وہیں چلا آیا۔ میں اس عورت سے نکاح پر راضی ہوں، خون بہا میں جانے پر راضی ہوں۔ ایما کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے بابا سائیں۔ جاسم کے فیصلے نے جیسے شخص کے سینے سے جان کھینچ لی تھی۔ خون بہا میں جب تم جاؤ گے اس چیز کے نقصان جانتے ہو جاسم، تم کبھی بھی دونوں خاندانوں میں جرگے کی سربراہی کے لیے منتخب نہیں ہو سکو گے۔ تمہارا ہمارے ماربل اور گرینائٹ کے بزنس میں کوئی حصہ باقی نہ رہے گا۔ بیرونی ملک کے کئی ہمارے کسٹمر صرف تمہارے نام کی شہرت کے ساتھ ہم سے کانٹریکٹ کرتے تھے، اور اکزئی خاندان کی ساکھ خطرے میں چلی جائے گی۔ جاسم تم کیسے اپنا آپ پیش کر سکتے ہو؟ برسوں سے ہمارے ہاں عورتیں ونی اور قصاص کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں، پھر وارث اور اکزئی کا لہو اس وقت ابل رہا تھا، پر جاسم کے سر میں مجال ہو جو جوں بھی رینگی تھی۔ تو کیا اپنی بہن حوالے کر دو ان خبیثوں کے، اور ایما نور ان کو دے گی بھی کیا؟ نوکرانی بنائیں گے یا ٹارچر دے کر مار دیں گے، کیونکہ وارث تو مر گیا ان کا، دوسرا انہیں منہ نہیں لگاتا۔ مجھ سے کم از کم مقابلہ کرتے اچھے تو لگیں گے۔ یہ سب زیادہ لمبا نہیں چلے گا بابا سرکار، آپ یہ سمجھیں یہ میری سربراہی اور آپ کے کاروبار سے بریک ہے۔ میں آپ کو ایڈوانس اتنے کانٹریکٹس لا دوں گا کہ آپ میرے جیتے جی سڑک پر تو نہ آئیں گے، لیکن جب دشمنی زمینی تنازعات اور خونی شرارتوں سے آگے نکل کر گھر کی بہن بیٹی کی عزت پر حرف لانے لگے تو کسی نہ کسی گھر کے مرد کو حفاظت کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے۔ بابا دزما قسمت دے۔ جاسم کا فیصلہ اٹل تھا۔ وارث اور اکزئی نے سرخ آنکھوں سے جاسم کو دیکھا اور اس کے قریب آ رکے۔ اور ہرمل، وہ تو آگ لگا دے گی ہر شے کو اس نکاح کے خاتمے اور تمہاری یشما افریدی کی غلامی میں جانے پر۔ وارث اور اکزئی کی آنکھیں درد کر کے پھٹنے کے دہانے پر تھیں۔ جاسم نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، جیسے ہرمل کا نام اس کی سماعت میں زہر بن کر اترا ہو، پھر آنکھیں کھولی اور وارث اور اکزئی کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ دا غلامی نہ دا بابا، دا خبل زانا خلاصون دے۔ یہ غلامی نہیں بابا، یہ اپنی ذات کی رہائی ہے۔ ہرمل کو چھوڑنا میری ذاتی نجات ہے اور میں جلد اس بارے فیصلہ لے لوں گا۔ اور یشما، وہ میری کسی کمزوری کی علامت نہیں، وہ آسان ہدف ہے۔ اس پہاڑ کو گرانا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے بھرے جرگے میں ایک مرد کا تقاضا کر کے ویسے بھی اپنی زندگی دوزخ کر لی ہے۔ وارث کا سینہ دھک دھک کر رہا تھا کہ آخر جاسم کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، جاسم کا بازو پکڑا۔ ان کی انگلیاں جاسم کے بازو کے کھال میں دھسنے کے قریب ہو گئی۔ تو کیا اب میرے ہی بیٹے نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس گھر کی عورتیں فیصلوں پر آگے سے بولیں گی، خاندان کے دشمنوں سے وارثوں کے رشتے جڑیں گے؟ جاسم نے اپنا بازو جھٹک کر چھڑوایا۔ اس گھر کی عورتیں ہمیشہ سے چپ تھی بابا، پر مرد بولتے نہیں تھے، صرف حکم دیتے تھے۔ رہی بات دشمنوں سے رشتہ داری کی تو اس بارے بات نہیں کرنا چاہتا، انتظار کریں۔ وہ لمحہ بھر رکا، وارث اور اکزئی کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ مرد کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے جس کا حکم پتھر پر لکیر ہوگا۔ اب میں بولوں گا اور اپنی بہن کے لیے، اس گھر کی بیٹی کے لیے میں سب سے لڑوں گا۔ اس وقت اس جگہ جہاں وہ دو کھڑے تھے یکدم خاموشی چھا گئی۔ سدرا اور فرساد کے کمرے میں دعائیں اور بہن کھلنے لگے تھے۔ جاسم نے وارث اور اکزئی کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے روک سکتے ہیں بابا، میرے جسم کو قید کر سکتے ہیں، میرے حق کو چھین سکتے ہیں، لیکن میرے ضمیر کو بیچ نہیں سکتے۔ ایما نور کسی قیمت پر قربان نہیں ہوگی، نہ ونی میں نہ قصاص میں۔ اگر اسے بچانے کے لیے مجھے ان دو خاندانوں سے لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا۔ بابا دزما آخری خبردار دے۔ وارث کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گرا، نہ غصے کا نہ کمزوری کا، بس ایک باپ کی بے بسی کا، جس نے آج اپنے بیٹے کو خود سے کہیں بڑا بنتے دیکھا تھا۔
جاسم، اگر تو اس لڑائی میں مرد بننا چاہتا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھ، اور اورکزئی روایات میں صرف عزت نہیں، قربانی بھی شامل ہوتی ہے۔ جاسم نے ہلکے سے جھکی گردن کے ساتھ آخری بار سر ہلایا۔ قربانی کے لیے ہی تو کھڑا ہوا ہوں بابا، لیکن اس بار کسی عورت کو نہیں، کسی مرد کو پیش ہونا پڑے گا، تبھی یہ سب ختم ہوگا، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بہن یا بیٹی کو قربان کرنے کی سوچ بھی اپنے دماغ میں نہ لا سکے۔ اور وہ پلٹ کر چلا گیا حویلی کے بڑے دروازے کی طرف، اپنے فیصلے کے وزن کے ساتھ اپنے سر پر خود اپنی ذات کا کفن لیے۔ اس نے وہ راستہ چنا تھا جس میں اس کے پیر نہیں، دل تھکنے والا تھا۔ اس نے ایما نور کو تو بچا لیا تھا، لیکن کیا وہ جسے کمزور سمجھ رہا تھا وہ واقعی کمزور ہدف تھی؟ یشما افریدی کمزور ہدف ہوتی تو بھری پنچایت میں ایک دشمن خاندان کے ولی کو طلب نہ کرتی، خاندان کے سربراہ کو طلب نہ کرتی۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی، اور جاسم بھی کئی گھنٹے کمرے میں بند رہا کہ فضا میں اذان فجر کی ہلکی سی آواز اترنے لگی۔ جرگہ ٹھیک فجر کی نماز کے بعد ہونا تھا۔ تمام نمازی بھی نماز کے بعد مسجد سے سیدھا جرگے کے میدان میں جمع ہونے لگے۔ پورا علاقہ فیصلے کے لیے جمع تھا۔ معززین بھی اپنی اپنی نشستوں پر آ چکے تھے، اور وہ اکیلی نہیں آئی تھی، گل اور یزدان افریدی اس کے ساتھ تھے۔ جاسم نے اس چادر میں چھپی لڑکی کو ایک نظر دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ جاسم نے سرپنچ کے سامنے اقرار کیا کہ وہ خون بہا میں جانے کے لیے راضی ہے، جبکہ اس کے بعد کئی گواہوں کی موجودگی میں جاسم اورکزئی اور یشما افریدی کا یہ خون بہا کا نکاح ہوا۔ افریدی حویلی سے مزید کوئی بھی نہ آیا۔ سفیان افریدی تو نہ جانے کیسے خود کو یشما اور جاسم کا قتل کرنے سے روکے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد سرپنچ صاحب کی طرف سے دونوں فریقین کو عدل و انصاف کی چند سطروں پر مبنی تاکید کی گئی، اور یوں جرگہ برخاست ہو گیا۔ جاسم نے مڑ کر کسی اورکزئی خاندان کے فرد کو نہ دیکھا، اور یزدان کے ساتھ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ یشما اور گل دوسری گاڑی میں واپس افریدی حویلی روانہ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہو؟ یزدان افریدی نے جاسم کی گاڑی ڈرائیو کرتے نرمی سے ساتھ بیٹھے خاموش سے جاسم کو مخاطب کیا، تو اس نے سرسری سا سر ہلا کر منہ ونڈو کی جانب پھیر لیا۔ افریدی حویلی تک وہ مزید کچھ نہ بولے۔ دونوں گاڑیاں لگ بھگ ایک ساتھ ہی افریدی حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ چاروں ہی ایک ساتھ گاڑی سے نکلے۔ گل تو اندر چلی گئی، لیکن اسے یمانے کی فکر تھی، جبکہ یزدان افریدی نے دونوں کی باری باری رحم طلبی سے دیکھا، لیکن جب دونوں کچھ نہ بولے تو وہ بھی حویلی کے اندر بڑھ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جاسم نے سر پر چادر لے کر کھڑی اس عورت کو دیکھا جس نے اسے بھرے جرگے میں مانگنے کی جرت کی تھی۔ کیا دل ہار بیٹھی ہو مجھ پر، جو بھائی کے مرنے کو ایسے کیش کیا تم نے کہ پورا مردان تھو تھو کر رہا ہے تمہاری جرت، بے باکی اور بے شرمی پر؟ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، اسی بات کی شرم کھا لیتی تم یشما افریدی۔ اسے جاسم سے بھی مزید تضحیک بھرے لہجے کی امید تھی، یہ تو اس کی سوچ کا آدھا بھی نہ تھا۔ وارث کے بدلے وارث کا تقاضا کیا، یہی بہترین انصاف تھا۔ اس میں کیسی جرت، بے باکی اور بے شرمی؟ میں نے تو سنا تھا جاسم اورکزئی بہت انصاف پسند ہے، میرے انصاف کی داد دیں گے۔ وہ بھی ذرا قریب آ رکی، آنکھیں رو رو کر سوجی تھی، بہت وقت سے جیسے بس تڑپی ہو۔ چہرہ اس لڑکی کا حزن کا پورا جہاں تھا۔ تھوکتا ہوں میں تمہارے انصاف پر، تم اس تقاضے پر پچھتانے والی ہو بی بی۔ تمہیں ابھی علم نہیں تم نے کس جانور کو چھیڑا ہے۔ وہ حقارت و ملامت کرتا اسے اپنے قہر سے ڈرا رہا تھا، جبکہ وہ درد میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ درد بھرا مسکرائی۔ کمرہ تیار کروا دیا ہے آپ کا؟ رات سفر تھا، پھر رت جگہ کیا ہوگا یقیناً، اور اب صبح صبح یہ تکلیف دہ مرحلہ۔ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیں، میں دکھاتی ہوں آپ کو آپ کا کمرہ، میرے ساتھ آئیں۔ وہ اس کی کوئی بات سنے بنا اپنی چادر کا پلو درست کرتی حویلی کی جانب بڑھی، جبکہ ٹھنڈک کچھ بڑھ چکی تھی، جس سبب جاسم کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ حویلی لگ بھگ پوری نیم اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھے ایک روشن کمرے کے کھلے دروازے کے پاس رکی تو جاسم بھی پیچھے ہی وہاں تک چلا آیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ہنوز نفرت جتا رہی تھی۔ دفع ہو سکتی ہو اب تم؟ جاسم اس سے پہلے دروازے کا نوب گما کر اندر جاتا ہے۔ ایسی انسلٹ برداشت نہ ہونے پر وہ بے اختیار جاسم کی کلائی پکڑ بیٹھی۔ جاسم کو آگ لگ گئی۔ میرے سامنے آنے سے گریز برتنا، تمہیں علم نہیں تم نے کس سے نکاح کیا؟ مجھ سے 6 فٹ دور رہنا یشما افریدی، اور مجھے چھونے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھوں کو ایسی آگ لگاؤں گا
جو تمہارا پورا وجود حق کر دے گی۔ جاسم اور اکزئی نے اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹکا، لیکن جاسم اور اکزئی نے دیکھا وہ مسکرا دی کیونکہ اسے سخت برا لگا تھا۔ خون بہا میں آئے مرد پر اتنا نخرہ سج نہیں رہا۔ ابھی تو آپ کو ناکردہ گناہ کی سزا بھی سہنی ہے سرتاج۔ مسکراتے مسکراتے وہ ایسی سنجیدہ ہوئی کہ اس کی آنکھوں کی تکلیف اس پل جاسم اور اکزئی سے دگنی ہو گئی۔ وہ آسان ہدف نہ تھی، کم از کم آج کے بعد یشما افریدی سے پورے علاقے کو ضرور ڈرنا چاہیے تھا۔ بھاڑ میں جاؤ اپنی سزا سمیت، تمہاری شکل دیکھنے سے شدید کراہت ہو رہی ہے۔ تمہیں تمہاری اوقات نہ بتائی تو نام بدل دینا میرا۔ اب جاؤ یا کچھ اٹھا کر تمہارے سر پر مارو، جا کر اپنے بھائی کی موت کا ماتم کرو۔ اگر شرم حیا باقی ہے تو جن ارمانوں کے سنگ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے وہ بھی بھاڑ میں جھونکتا ہوں میں۔ وہ اپنی ساری نفرت اور غصہ اس پر نکال کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ یشما کے منہ پر بند کر دیا۔ وہی کمرہ جس کی ایک ایک چیز کل رات یشما نے خود درست کی تھی، خود وہ کمرہ جاسم کی عین پسند کے مطابق تیار کیا تھا۔ پرسکون سیاہ رنگ جو جاسم کو پسند تھا، سفید کی محملی آمیزش جو جاسم کو سکون دیتی، سنہری رنگ کا چھڑکاؤ جو اس شخص کو شانت کرتا، ہر چیز جاسم کے مزاج کے مطابق، ہر نفاست اس کی ذات سے جڑی۔ حیرانگی کا جھٹکا تو خود جاسم کو بھی لگا۔ یہ کمرہ شاید اس حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا، اور کتنی دیر اس بند دروازے کو تکتی گئی۔ پھر اس کی آنکھ سے ایک بے آواز آنسو بے قابو ہوا، جسے یشما نے فوری اپنی ہتھیلی میں دفن کر دیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو 4 ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ 5 ایپیسوڈ میں، جو اس سے بھی زیادہ زبردست اور اسپیشل ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والا ہے ناول میں یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔